السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، فلسطین اسرائیل جنگ کا انجام کچھ بھی ہو، ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہود و نصارہ ہر معاملے میں ایک پیج پر ہیں، جبکہ امت مسلمہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے بھی متحد نہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ جو 22 ملک اکٹھے ہوئے ہیں، 22 مسلم ممالک سعودی عرب کے شہر ریاض میں، یہ اکٹھے نہ ہوتے تو بہت اچھی بات تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ یہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں۔ مطلب اجلاس کا جب نتیجہ آ جائے، جب اکٹھے ہوئے تو اجلاس کا جو نتیجہ آتا ہے پھر اس پہ شرم تو آتی ہے نا۔ اب وہاں 22 ممالک اکٹھے ہوئے سعودی عرب کے شہر ریاض میں، 22 ممالک تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ 11 ووٹ پڑے ہیں۔ 11 کیسے؟ 11 ووٹس ہیں فلسطین کے حق میں۔ انہوں نے واضح طور پر وہ جو مطالبات تھے، 4 مطالبات تھے کہ اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے تھے، اس کے ساتھ تجارت بند کی جائے، فضائی راستہ نہ دیا جائے، وغیرہ جو 4-5 مطالبات تھے، 11 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، ان مطالبات کی، کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کیے جائیں، ہر طرح کے فضائی رابطے بھی، اس کو فضا میں بھی مطلب طیارے نہ اڑنے دیے جائے، اس کے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ دھڑام سے جا گرتا اسرائیل۔ 11 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے 22 میں سے۔ 4 ممالک جو ہے انہوں نے کھل کے مخالفت کر دی ان تجاویز کی، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے جو میزبان تھا۔ یہ سب سے شرمناک بات ہے۔ قطر نے مخالفت کی ہے اس کی، عمان نے، جن 4 ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین اور مراکش، ان 4 ممالک نے تو اس کی مخالفت کر دی، اور 7 ممالک خاموش رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل نہیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ آپ فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، صاف کہیے۔ تو 4 اور 7 یعنی کہ 4 ممالک نے تو کھل کے مخالفت کر دی نا، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے، جو میزبان تھا 22 ممالک کی، اسلامی ممالک کی اس اجلاس کی جو میزبانی کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے مخالفت کی ہے، اور اس کے بعد جو 4 ممالک خاموش رہے ہیں، نیوٹرل انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ نیوٹرل ہیں، جو خاموش رہے ہیں، یوں سمجھ لیے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اسرائیل کا نام تو نہیں لے سکتے تھے نا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ ہم فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ان 4 ممالک نے واضح طور پر پیغام دیا کہ ہم تو ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مراکش وغیرہ ہیں، بحرین بھی ہے، اور جو 7 ممالک جنہوں نے کہا نیوٹرل ہیں، یہ کل ملا کے 11 بن گیا، اور 11 ممالک نے کھل کے فلسطین کی حمایت کی۔ ان میں ایک فلسطین خود بھی ہے، ان میں فلسطین ہے، شام ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، عراق ہے، لبنان ہے، کویت ہے، قطر ہے، عمان ہے، لیبیا ہے اور یمن ہے۔ یہ جو 11 ممالک ہیں، انہوں نے کھل کے وہ جو تجاویز تھیں کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ تجارتی روابط ختم کیے جائیں، اس کو اپنی فضائی حدود نہ دی جائے، وہاں سے اپنے سفیر واپس بلا لیے جائیں، اور اگر کسی ملک میں اسرائیل کے سفیر ہیں تو انہیں واپس بھیج دیجیے، سارے سفارتی رابطے منقطع کیے جائیں۔ یہ جو 4-5 تجاویز تھیں، 11 لوگ ایک طرف اور 11 لوگ ایک طرف۔ اب اندازہ قائم کر لیجئے، مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ اجلاس ہوا کیوں۔ یہ اجلاس نہ ہوتا تو جیسے جیسے منافقت ہم کر رہے ہیں، مسلمان ممالک جیسے جیسے منافقت کر رہے ہیں، دنیا کو تو پتا تھا کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے۔ انہوں نے عالم اسلام کو تقسیم کر دیا، یہود و نصارہ نے بالکل تقسیم کر دیا۔ آپ نے کہا نا کہ وہ تو ہر معاملے میں ایک پیج پر نظر آتے ہیں، کچھ چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہو وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، لیکن مسلم ممالک قبلہ اول کی آزادی کے لیے بھی، اور اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، کیا خانہ کعبہ پر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ مسلمان ممالک پھر بھی نیوٹرل رہیں گے؟ یہ اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ کہیں گے جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم خانہ کعبہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سعودیہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں مسئلہ کشمیر پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ وہاں ان عرب ممالک کا کیا حال تھا، اور بڑا شرمناک تھا، ہم اس پہ شرمندہ تھے، لیکن اب تو خیر ہوگی نا کہ قبلہ اول ہے۔ فلسطین کا ایشو نہیں ہے، یہ قبلہ اول کا ایشو ہے۔ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی تب بھی کہ ہم مسلمان متحد ہیں کہ نہیں، لیکن خدا کا خوف کریں، یہ قبلہ اول کا
مسئلہ ہے. ہماری مسجد اقصی جو ہے یہ قبلہ اول ہے. میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھی ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ. تو پھر جب اللہ کا حکم آیا نماز کی حالت میں تو آپ نے رخ تبدیل کر لیا. لیکن جو اول نمازیں ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں. مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. تو مسجد اقصی کو شہید کر دیا گیا ہے, وہاں پہ گھوڑے باندھ دیے گئے ہیں. اس کی حالت کیا ہے, اتنی ناگفتہ بے حالت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. بمباری ہو رہی ہے دن رات, آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کا قبلہ اول جو ہے وہ پوری طرح سے یہودیوں کے پنجے میں ہے. اور یہ سعودی عرب جو مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے, مجھے تو شرم آتی ہے. ہم تو یہ فتویٰ بھی نہ دے سکتے کہ سعودی عرب کا بائیکاٹ کر دیں. بھائی حج اور عمرہ تو کرنا ہے نا. یہ فتویٰ دینا تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ کافر ہو گئے, آپ نے روزہ رسول پر اور خانہ کعبہ جانے سے انکار کر دیا. لیکن یہ کس قدر گھٹیا ملک ہے سعودی عرب, اور وہ 4 ممالک جنہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کر دی ہے. ان حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے اور اللہ کا عذاب ان حکمرانوں پر نازل ہونا چاہیے, 4 حکمرانوں پر. اور جن 7 ممالک نے نیوٹرل رہنے کا فیصلے کر لا, ان کا بھی بیڑا غرق کرے. تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور جب یہ خبر میں نے پڑھی اور سنی, خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا کہا یہ سرے سے مسلم ممالک نے یہ اجلاس نہ بلایا ہوتا تو ایک بھرم رہ جاتا. کم از کم اتنا کھل کے تو سامنے نہ آتے نا کہ مسلمانوں میں یہ اتحاد جو یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. مسلمانوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے. اب یہ قبلہ اول جو ہے نا, یہ ایک ٹیسٹر ہے کہ اگر ہم قبلہ اول پر حملہ کرتے ہیں, مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے, تو اس کے بعد کیا ہم روزہ رسول پر بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ اب دنیا کے کسی بھی مسلم ملک پر وہ حملہ کریں تو ایک ٹیسٹر ہے. انہوں نے ٹیسٹر لگا کے مسلمانوں کو چیک کر لیا اور مسلمانوں نے بتا دیا کہ ہم بے غیرت ہیں, ہم قبلہ اول کے بارے میں بھی متحد نہیں ہو سکتے, تم جہاں بھی حملہ کرنا چاہتے ہو. اچھا, مسئلہ کشمیر کی میں بات کر رہا تھا. یہاں ہمارے لوگ روتے تھے کہ وہاں دنیا کے کسی ملک میں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو یہاں ہم اپنے پیٹرول پمپوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری مذہبی جماعتیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں, اپنے پیٹرول پمپ جلا دیتے ہیں, اپنی گاڑیاں جلا دیتی ہیں کہ جناب فلاں ملک کے خلاف یہودیوں نے یا عیسائیوں نے انہوں نے جارحیت کی ہے تو ہم نے جناب احتجاج کیا ہے. اپنے پیٹرول پمپ جلا دیتے تھے, اپنی گاڑیاں جلا دیتے تھے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار مسئلہ کشمیر پر تو ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا مسلم ممالک میں سے. بھائی شرم آنی چاہیے. آپ سے تو بہتر چائنا ہے جو ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. ہر جگہ پہ اس نے مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ. سعودی عرب ساتھ چھوڑ جاتا ہے. افغانستان مخالفت کرتا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایران بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے, لیکن چائنا ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو اب کیا میرا سینہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ دھڑکے گا؟ میرا دل جو ہے کیا وہ عرب ممالک کے ساتھ دھڑکے گا کہ بھائی میرے معاملے میں میرا مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارا, آپ نے تو امریکہ اور یہود و نصارہ کا ساتھ دینا. اس کی وجہ یہ کہ ان کا سارا جو بزنس ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے. اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے یہودیوں کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. میں بار بار کہہ چکا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ یاسر عرفات کا بیڑا غرق ہو. جو نقصان اس نے پہنچایا تھا فلسطین کو, اس نے اپنے حرم میں یہودنیں رکھی ہوئی تھی اور وہ یہودنیں اسے اپنی مرضی کے فیصلے لیتی تھی. یہ جو آج فلسطین میں جو آگ لگی ہے نا, اس کا ذمہ دار یاسر عرفات ہے. اس نے اپنے حرم میں یعنی کہ اپنے نکاح میں یہودنیں ڈالی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر یہودیوں کی آباد کاری کروائی ہے وہاں. انہوں نے, میں پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسطین میں وہ لوگ مہاجر نہیں ہیں اسرائیل کے لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں غزہ کی پٹی سے نکل جائیں. انہوں نے جو 1 لاکھ روپے کا مرلہ تھا, انہوں نے 10-10 20-20 لاکھ روپے کا ایک مرلہ خریدا ہے. اس وقت مسلمان بڑے خوش تھے فلسطین کے کہ ہم نے یہودیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ہم 1 لاکھ کی پراپرٹی انہیں 15 لاکھ میں 20 لاکھ میں فروخت کر رہے ہیں. اب وہ وہاں مالکانہ حقوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اسرائیل یاسر عرفات کے دور میں وہاں داخل ہوا اور ایسے داخل ہوا جیسے داخل ہونے کا حق ہوتا ہے. آج یہود و نصارہ کے ساتھ تمام مسلم ممالک تجارتیں ہیں. امریکہ میں سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ آپ کے 10 بڑے عرب ممالک ہے. تیل کی فروخت ہو رہی ہے تو ان کی عیاشیوں کے مراکز وہ ہیں. ان کو اس لیول کی عیاشیاں کرواتے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ اپنی عیاشی کے چکر میں
دبئی، یہ سارے لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ دبئی میں دیکھیں نا، دبئی میں تیل تو ہے نہیں اب، وہاں پہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کے ہیڈ آفس ادھر ہے. تو دبئی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے مسلمان کھیلنا شروع کر دیا، ہم نے مسلمانوں کے اتحاد کو ظاہر کیا، تو پھر یہ نہ ہو کہ یہود النصارہ اپنا سارا سرمایہ یہاں سے نکال لیں. اور یہ جو ہے نا، اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ 2 چیزوں کا خوف تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، ایک موت کا خوف اور دوسرا رزق کی تنگی کا خوف. اللہ کہتا ہے رزق کا وعدہ بھی میں نے کیا، رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے دیکھیے نا 2 وعدے ایسے ہیں، ایک رزق کا، اللہ کہتا ہے تم مجھے تسلیم کرو یا نہ کرو، رزق میں تمہیں پہنچاؤں گا. اور اس نے کہا کہ میں پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاؤں گا، جہاں پہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. پتھر میں کوئی چیز پہنچ سکتی ہے کیا؟ ہوا وہاں پہنچ سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہاں پر میں پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاؤں گا. یہ حیران کن بات ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، جہاں مرضی وہ بھیجے. اور اللہ رب العزت نے ثابت کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ کہ کوئی ان کو دایا تو نہیں جاتی تھی، کوئی گورننس تھی ان کی دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی، وہ اپنی انگلی چوستے تھے اور اس میں سے شہد اور دودھ نکلتا تھا. تو یہ خدا ہے، وہ کیسے رزق پہنچاتا ہے، یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں آنے کا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ رزق اور موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ تمہیں کوئی موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق تم سے چھین سکتا ہے. جب تک تمہاری آخری سانس میں نے لکھی ہے، تم تک رزق پہنچانا. کیسے پہنچاؤں یہ میری ذمہ داری ہے. کہیں نہیں لکھا کہ رزق کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا، کہیں نہیں لکھا. تو کس قدر کمزور ایمان ہے مسلمانوں کا کہ یہ جو ممالک ہیں، میں نے دبئی کی مثال دی تھی، انہیں یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ ہم سے ناراض ہو گئے تو یہاں سے کاروبار اٹھا کے لے جائیں گے اور ہم فاقے مریں گے. یہ ہے ان کی سوچ. آج سے صرف 40 سال پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دبئی جو تھا، یہ مطلب یوں سمجھیے کہ ایک بدوؤں کا ایک ٹولہ سا تھا جو خیموں میں رہتے تھے. اب ان لوگوں نے اتنی غربت دیکھی ہے، اونٹنی کا دودھ پینے والے لوگ اور کھجوریں کھانے والے لوگ. آج دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں ہیں، دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارتیں ان کے پاس ہیں، پوری دنیا کے بزنس کا مرکز، سینٹرل ہب وہ ہے. تو وہ اس خوف کی وجہ سے وہ کسی مسلمان ملک کا ساتھ نہیں دیتے. اب دیکھیے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ قبلہ اول جو ہمارے لوگ یہاں جذباتی ہوئے ہیں نا پاکستان میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا جن کے بارڈرز اس کے ساتھ ملتے ہیں وہ کس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں. تو بار کیا سمیر، میں تو بڑا دکھی ہوں اور دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ 22 ممالک کا اجلاس جو ہے یہ ہوا ہے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سرے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح ہم کھل کے سامنے نہ آتے کہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. اور دوسرا زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ یہ اجلاس اگر ہونا ہی تھا تو پھر سعودی عرب میں نہ ہوتا، کسی اور ملک میں ہوتا. جیسے یہ نیوٹرل ملک ہے نا، جو کسی نیوٹرل ملک میں پھر ہوتا. کم از کم یہ بھرم تو رہ جاتا اور سعودی اس میں شرکت ہی نہ کرتا. مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے. باقی ممالک بھی ان پر بھی اتنی ہی لان تان ہے میری طرف سے، اتنی تف ہے میری طرف سے، لیکن سعودی عرب پر ذرا زیادہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ امیدیں جو تھیں وہ سعودی عرب کے ساتھ تھیں کہ سعودیہ جو وہ لیڈ کرے گا اس معاملے میں. اگر سعودی عرب صرف امریکہ کو ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اب یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے تو یہ جنگ رک سکتی ہے. اور یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہودی جو ہیں وہ تو اب بالکل پھن اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. اسرائیل جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا برکس نکال دیا حزب اللہ نے اور حماس نے. حماس نے تو ایسا اس کا برکس نکالا ہے کہ اس کے پر کاٹ کے رکھ دیے. اسرائیل کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ اسرائیل بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ اور وہ. انہوں نے مطلب جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ تربوز جو ہے، تربوز انہوں نے ایک بم بنایا ہے تربوز جیسا، وہ ایسے پھینکتے ہیں ان کا اڑا کے رکھ دیتا ہے وہ ٹینک ان کا. تو وہ تو تربوز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جو حماس ہے وہ تربوز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بھائی اس کو آپ تربوز کہیں، ان کے پاس کوئی اچھا حیرت کی بات ہے کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پھر وہ کنکر بھی پھینکے گا تو ادھر جا کے وہ ایٹم بم بھی پھٹے گا. تو یہ جو فلسطین ہیں یہ لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. فرشتے اتریں گے، اگر بدر میں اتر سکتے ہیں تو آج بھی اتریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو ننگا کر کے رکھ دی ہے کہ میرے دین کے لیے، میرے گھر کے لیے، قبلہ اول کے لیے
کتنے لوگ تھے جن کو میں نے مال دیا، عزت دی. اب اگر مسلمانوں پہ کوئی عذاب آتا ہے نا، اگر سعودی عرب سے سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے، ان کے پاس تیل کی دولت نہیں رہتی کسی قسم کی، تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. میں اسے خدا کا ظلم نہیں کہوں گا. اگر خدا غارت کر دیتا ہے دبئی کو، مسقط کو، لبنان کو، کسی کو بھی، تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. مجھے اللہ کے عدل پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں سمجھوں گا کہ اللہ نے عدل کیا ہے. ہم لوگ اسی قابل ہیں، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلم ممالک اسی قابل ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل کرے. خیر، آج بھی دعا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا اللہ، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم لوگ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران بے غیرت ہیں پروردگار، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں. تو بہت قوی ہے، تو طاقتور ہے، تو جب چاہے تو ابابیل بھیج سکتا ہے. یا اللہ، تو جب چاہے فرشتے نازل کر سکتا ہے. پروردگار ایک دفعہ پھر فرشتے بھیج، جیسے بدر کے میدان میں بھیجے تھے. یا اللہ، ویسے ہی ابابیل بھیج جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تم نے بھیجے تھے. یا اللہ، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے بھی ایسے ہی دوبارہ ابابیل بھیج، جو ان یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹینکوں کو نیست و نابود کر دے. ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ہماری ایک ایک سانس جو ہے ان کی مقروض ہے. وہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، بلکتے ہوئے بچے، کسی کا منہ پوری کا پورا جو ہے چھد چکا ہے، زخمی حالت میں، کسی کے بازو نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کیا کیا حالت ہے ان کی. جب ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں خون کے آنسو روتا ہوں. لیکن میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں صرف دعا کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس طاقت میں نہیں ہوں. یہ میرے بے غیرت حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے جو فوج پالی ہے وہ میرے کہنے پہ تو جنگ نہیں کرے گی. ہماری جو ایٹمی پاور ہے وہ میرے پاس میں تو نہیں ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود کر، اور یا اللہ ان حکمرانوں کو بھی غرق کر جو ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، جو ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، جو ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں اور جو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. پروردگار ان کی عیاشیاں ان کے لیے وبال جان بن جائیں. پروردگار ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں، یہ عیاشیاں کرنے کے قابل نہیں. اور یا پروردگار مسلمانوں کو کوئی ایسی لیڈرشپ دے جس پہ ہم فخر کریں، جس کے پیچھے تمام مسلمان یکجا ہو سکیں، متحد ہو سکیں، اور اس کی قیادت میں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ایک حتمی جنگ لڑ سکیں. یہ تو ویسے قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ جب مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر یہ سب کچھ ہونا ہے. باہر کیا، اللہ سے دعا تو ہم کر سکتے ہیں کہ پروردگار پھر ہمیں وہی لمحہ عطا فرما. میں تو اس لمحے میں جینا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی اقتداء میں مسلمان پھر، ان کی قیادت میں مسلمان پھر نمازیں بھی پڑھیں گے اور جنگیں بھی لڑیں گے، جہاد کریں گے. تو میں تو دعا کرتا ہوں یا پروردگار پھر وہ وقت میری زندگی میں آ جائے تاکہ میں ان کی قیادت میں یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ لڑ سکوں، اور قیامت والے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کی شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلا کے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے نواسے کی قیادت میں جنگ لڑی، آپ تو میری شفاعت کیجیے. اور اگر مجھے وہ وقت نہیں ملتا تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے. یا اللہ، آج کا پروگرام بھی گواہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ قبلہ اول کے باسیوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے، فلسطین کے مکینوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. میں اتنا ہی دکھی ہوں جتنا میں خانہ کعبہ کے لیے، جتنا میں روضہ رسول کے لیے دکھی ہوں، قبلہ اول کے لیے بھی میں اتنا ہی دکھی ہوں. میں اتنا ہی دکھی ہوں اگر مکے میں کوئی وبا آتی ہے، مدینے میں کوئی آتی ہے جو کہ کبھی نہیں آ سکتی، تو فلسطینوں میں، غزہ میں جو آئی ہے، پروردگار میرا دل اتنا ہی دکھی ہے جتنا اپنے ملک پاکستان میں کوئی وبا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو جتنا دکھی ہوتا ہوں. پروردگار میرا دل بالکل ایسے ہی دکھی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے بھی، جتنا یہاں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو دکھی ہوتا ہے. پروردگار میری اس محبت کو ان مسلمانوں کے لیے قبول کر، اور پروردگار ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرما، پاکستان کو بھی ایسا حکمران عطا فرما جو دین و اسلام، جو یا اللہ صرف تجھ سے ڈرتا ہو، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صرف ہو، اسے کوئی لالچ نہ ہو، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا لالچ ہو، اور یا اللہ اسے صرف تیرا خوف ہو، امریکہ کا اور اسرائیل کا جس کے دل میں خوف نہ ہو. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، پوری پاکستانی قوم آمین کہے، آپ ہی آمین کہیے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.